الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، آپ کے ان ہاتھوں پر سلام اور درود ہو جن ہاتھوں نے کتاب امیر المؤمنین امیر الکلام کو اس انداز سے اپنے دل سے قریب کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ انشاءاللہ زمانے کے علی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کو اس کا اجر اور اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ حکمت نمبر 38 کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام حالت ضربت میں ہیں، آپ کا فرق سر مبارک شکافتہ ہے اور آپ نہایت کمزوری کے عالم میں ہیں، اور بہت انسان کی زندگی کا جو اہم ترین وقت ہوتا ہے جس میں ہر کلمہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اس وقت میں امام نے ہمیں یہ نصیحتیں کی۔ اس لیے نصیحتوں کو ہم نے دل و جان سے انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور امام نے کیا خوب کہا، یا بنی احفظ احفظ احفظ، یعنی اس کی حفاظت کر دو، عنی اربعا و اربعا، چار چیزیں، چار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے انجام دینی اور چار ایسی چیزیں جو انجام نہیں دینی۔ جو چار انجام دینی ان میں سے ہم نے صرف ایک کو کل ذکر کیا، بہت اہم نکتہ تھا کہ ان اغنى الغنى العقل، عقل عقل عقل، کیا عقل پر ایمفسائز ہے۔ اور نمبر 2 جو آج ہم پڑھیں وہ ہے اکبر الفقر الحمق۔ دیکھو یہاں پر اغنا، پھر اکبر، پھر نمبر 3 اوحش، پھر نمبر 4 اکرم۔ یہ تمام افعال تفضیل ہے عربک لینگویج میں، مینز the most, the best، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی رچنس اغنى الغنا، اور یہاں کا اکبر الفقر اس کے بالکل اپوزٹ۔ اگر آپ فقیر ترین چیز کو اپنے سے لگانا چاہتے ہو تو وہ بے وقوفی ہے، وہ حماقت ہے۔ حماقت، بے وقوفی ہمارے ہاں جو مشہور ہے اردو لینگویج میں ہم کہتے ہیں احمق، بے وقوف، وہ والا بے وقوف نہیں ہے۔ یہاں بے وقوفی سے مراد کچھ اور ہے قرآنک اور احادیث کی ورلڈ اور دنیا میں۔ بے وقوف کی نشانیاں احادیث میں تقریباً آپ کو یہ 3-4 نشانیاں ملتی ہیں۔ نمبر 1 الاغراق فی المدح والذم، اٹس اے بیوٹیفل چیک لسٹ فار آور سیلف۔ میں تو بہت سی جگہوں پر رہ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں نہ میرے پاس عقل ہے، اور عقل نہیں ہے تو میں بے وقوف ہوں، کیونکہ یہ ساری صفات میرے اندر موجود ہیں اور یہ ساری نشانیاں ہم چیک لسٹ ہمارے لیے۔ اور اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سا سوچے، یا خدا ویئر آر وی گوئنگ، این تذہبون۔ الاغراق فی المدح والذم، جو مدح و ذم میں مبالغہ کرے، جس کے پاس موڈریشن نہ ہو وہ بے وقوف ہے، کیونکہ کسی کی یا بہت زیادہ تعریف کرتا ہے یا بالکل اس کو گرا دیتا ہے۔ پتہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب آپ کسی سے دوستی کرو، بے شک آپ بہت ہی بڑے عارف سے دوستی کرو، بہت ہی پائس انسان سے دوستی کرو، ایک ونڈو کھلا ہی رکھو کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہو جائے، شاید وہ مجھ پہ کوئی تہمت بھی لگا دے، شاید وہ میری کوئی بات نہ سمجھے اور ناراض بھی ہو جائے، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بہترین رہنا ہے، یعنی زیادہ توقع نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ اسپیشلی ٹیچرز ہیں یا عالم ہیں یا کوئی ہے، اس سے آپ بہت زیادہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تو بالکل ہی پرفیکٹ ہوگا، اور پھر وہ ذرا سب توقع سے کم ہوتا ہے تو آپ پھر اس کی بہت زیادہ برائیاں کرنے لگتے ہو، اس کو بالکل ہی گرا دیتے ہو۔ یہ بے وقوفی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں، داماد کی شروع میں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہو کو کہتے ہیں واو کیا بہو اتنی خوبصورت ہے، اور بعد میں وہی بدصورت لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ حماقت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 احمق الناس من ظن انہ اعقل الناس، احمق ترین وہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ہی عقل مند ہوں۔ اور
اکثر وہ لوگ جو دوسروں کو بیوقوف ادھر اس طرح کے الفاظ سے پکار ہوتے ہیں، وہ بیچارے خود ہی بیوقوف ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. نہج بلاغہ کی دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا خدایا، ہم کس خیالی دنیا میں ہیں اور کس وہمی اور جہل اور حماقت بھری دنیا میں رہ رہے ہیں. اور تیسری جو کوالٹی یا نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جس چیز کو برا سمجھے، کوئی اور وہ برائی انجام دے رہا ہو تو اس کو بہت کرٹیسائز کرتا ہے، لیکن وہی برائی خود انجام دے تو برا نہیں لگتا. یہ تو الہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. خود دوسروں سے کام کروائیں گے برا نہیں لگے گا، لیکن کوئی اور دوسرے سے زیادہ کام کروائے تو کہیں گے دیکھو کتنی سست ہے، کیسی ہے. اور پھر بہو اور ساس اور بیٹی کہا جاتا ہے کہ بہت سی ساسیں کہتی ہیں کہ بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، لیکن اتنا فرق رکھتی ہے. کوئی اور فرق رکھے بیٹی اور بہو میں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، لیکن خود فرق رکھے تو برا نہیں لگتا. یا ٹریفک کے رولز میں دیکھیں، کوئی اور سگنل توڑے تو ہم بہت ہی کرٹیسائز کریں گے، لیکن خود توڑیں گے تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بیان کریں گے. خود بہت سے رولز کو توڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے احمق کیا کم پائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک پائے جاتے ہیں. تو یہاں مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے دوستی نہ کرو، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے دوستی کے بارے میں، وہاں میں بتاؤں گی کہ کیوں ان سے ہم قریب نہ رہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمیں فقیر 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 بنا دیتا ہے. اچھا، اور پھر چوتھی جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی رائے کو نہ ماننا، اپنی غلطی کو نہ ماننے والا، بہانے لانے والا، ایکسکیوز لانے والا جو ہے وہ بھی بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے. امام علی علیہ السلام کی اس حدیث کو ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنے مزے کی حدیث ہے. اوہ یہ آپ کے مائنڈ کو انگیج رکھتا ہے. آپ اس حدیثوں کو پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں واٹ، وہ جو بات دماغ سے نکلتی ہی نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. یہ احادیث ایسی احادیث ہے انشاءاللہ سوتے وقت بھی آپ کو یہ یاد آئے، دوسرے دن بھی آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں کہاں کھڑی ہوں. یہ ایسی اگر کیفیت ہو گئی، دل و دماغ میں لڑائی ہو گئی تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر ہم بن جاتے ہیں نہج البلاغہ ہی انشاءاللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سمجھداری اور بیوقوفی، عقل اور حماقت، صحیح، عاقل ہونا اور احمق ہونا، تو یہ سمجھداری اور بیوقوفی، ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان 18 ایئرز کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے. جب 18 سال کا ہوتا ہے تو جو صفات زیادہ جس کو اس نے پریکٹس کیا ہے، جس سے زیادہ قریب رہا ہے، وہ غالب آ جاتی ہیں، یا وہ بہت عاقل ہو جاتے ہیں یا بہت احمق ہو جاتا ہے. اس لیے والدین سے بہت تاکید کے ساتھ مولا امیر المومنین علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ تصور فرمائیں کہ آپ بستر علالت، بستر ضربت پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کا پورا بدن متاثر ہے اس زہر ابن ملجم سے، اور آپ یہ نصیحتیں ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ان 18 ایئرز میں اتنی محنت کرو، اپنے اولاد کو سکھاؤ کہ وہ ایکسکیوزز بیان نہ کرے، وہ دوسروں کو بلیم نہ کرے، وہ دوسروں پر انگلی نہ اٹھائیں. یہ احمقانہ بیوقوفانہ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں پر تھوپتے رہتے ہیں. یہ بہت بہت ہی بری عادتیں ہیں جس کو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں احمق ہے، بے وقوفیاں ہیں. ہم بے وقوفیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ ہم بے وقوف ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم بے وقوف ہیں. یہ نا، یہ بے وقوف مرکب اسے کہتے ہیں، کہ ایسا بے وقوفی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے یا